السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 20 کے 2 قاعدے پڑھ لیے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 20 میں تیسرے قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 19 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، ہم سبق نمبر 20 کا نام دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نام تھا متفرق قواعد۔ اس میں مختلف قواعد ہوں گے۔ کل اور پرسوں ہم نے پڑھا تھا اظہار مطلق اور سکتہ کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک اور قاعدہ پڑھیں گے، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے صاد اور سین۔ ایک صاد موٹا لکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا سین اوپر چھوٹا سا لکھا ہوا ہے۔ تو آج اس کے قواعد کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ قرآن پاک میں یہ 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح، یہ چاروں کلمات آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں یاد کر لینے ہیں کہ ان کلمات میں ہم نے سین پڑھنا ہے اور کن پہ صاد پڑھنا ہے۔ اب پہلے اور دوسرے میں صرف سین پڑھیں گے، تیسرے کلمات میں ہم صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہوگا کہ ہم صاد ہی پڑھیں گے، اور 4 نمبر میں ہم صرف صاد پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی پریکٹس اب انشاءاللہ ابھی ہم کرتے ہیں، تو آپ نے اچھے انداز سے اس کو سننا بھی ہے اور اچھے انداز سے اس کو پڑھنا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ، اب اس کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے ہے یا، با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سو تو۔ اب اس میں دیکھیں صاد نیچے تھا، ہم نے اس کو چھوڑ کے ہم نے باریک سین جو اوپر لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے مطابق ہی آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ یب، با ہو گیا کلکلا، سین بھی سمپل پڑھا گیا اور تو بھی پیش تھی دونوں پہ، تو ان کو لمبا نہیں کرنا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، یب سو تو، ٹھیک ہو گیا؟ اب نیکسٹ والے میں، اب اس میں پھر سین پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے اور دوسرے کلمے میں صرف سین پڑھنا ہے ہم نے، تو اس کی پریکٹس آپ نے کر لینی ہے۔ اس میں صاد نہیں پڑھنا ہے، تو صاد لکھا ہوا لیکن اوپر چھوٹا سین ہے، اس سے بدل کر ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، با سین زبر بس، تو زبر تو، بس تو، تا دو زبر تن، بس تو تن، سین کی آواز ہے سیٹی کی، بس تو تن۔ اب ان دونوں کلمات میں ہم نے سین پڑھا ہے، صاد نہیں پڑھا۔ اب نیکسٹ کلمے میں ہم نے صاد ہی پڑھنا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ صاد۔ تو ہم اسی انداز سے اس کی پریکٹس بھی کریں گے، صاد پڑھیں گے۔ حمزہ، میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، ام ہو مل مو۔ صاد، یا زبر سوئی، ام ہو مل مو سوئی، تو زیر تی، ام ہو مل مو سوئی تی۔ را، واو پیش رو، ام ہو مل مو سوئی تی رو، نون زبر نا، ام ہو مل مو سوئی تی رو نا۔ اب آرام سے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہوگا؟ لمبا ہے تھوڑا، تو سانس آپ پہلے گہرا کھینچ لیں، اس کے بعد آپ اس پورے حروف کو پڑھ لیں گے۔ ام ہو مل مو سوئی تی رو نا، رو کو ہلکا سا لمبا کیونکہ حروف مدہ ہے۔ صاد یا زبر سوئی، اس کو پر پڑھا جائے گا، صاد کیونکہ حروف مستعلیہ ہے تو زبر آ گئی اس پہ، تو لین بن گیا یہ، یا سیکنڈ سے پہلے زبر ہو تو حروف لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ ام ہو مل مو سوئی تی رو نا، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ نیچے آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ یہ حروف کہاں کہاں پہ، یہ کلمات کہاں پہ آئے ہیں۔
تو یہ تھا کلمہ پارہ 27 میں، سورۃ طور کی آیت نمبر 37 میں آیا ہے۔ پیچھے والے کی بھی نیچے لکھا ہوا ہے، وہ میں بتانا بھول گئی، جب ہم رواں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں بتا دوں گی۔ نیکسٹ کلمہ ہے با زیر بی، میم پیش مو، بی مو، صاد یا زبر سوئی، بی مو سوئی، تو زیر تی، بی مو سوئی تی، را دو زیر رن، بی مو سوئی تی رن۔ اب دیکھیں اس میں پھر ہم نے صاد پڑھا، کیونکہ چوتھے کلمے میں کیا تھا، ہم نے 4 میں صرف صاد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے پہلے والے 2 میں سین پڑھا، نیکسٹ والے میں بھی ہم نے، تھرڈ والے میں بھی ہم نے صاد پڑھا، اور فورتھ والے میں بھی صاد ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صاد کو تھوڑا پر رکھیں گی کیونکہ حروف مستعلیہ، اس میں ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں، بس آواز پر آنی چاہیے۔ تو یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ کس میں آیا، پارہ 30 سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 22 میں آیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ رواں پڑھتی ہوں تو آپ نے اس کی بھی پریکٹس کر لینی ہے۔ تو شروع کرتی ہوں رواں۔ یب سوتو بس توتن ام ہم المسیطرون بمسیطرن۔ لیکن صاد اور سین کی آواز میں فرق ہے، سین میں پتلی باریک آواز آئے گی لیکن یہ بھی سیٹی والا حروف ہے، اور صاد بھی، لیکن صاد کو پر رکھنا ہے کیونکہ وہ حروف مستعلیہ بھی ہے تو اس کی پر آواز آئے گی۔ تو اس کی پریکٹس آپ نے کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ گھبرانا نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا آ رہا، یہ کوشش سے ہی پڑھنا آتا ہے۔ پہلے مشکل لگتا ہے، پہلے تو سمجھ نہیں آتی سین اور صاد میں فرق کیا ہے، لیکن جیسے جیسے پریکٹس کریں گے اور سنتے رہیں گے بار بار تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔